اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنا شروع کیا اس صورت کے اندر، تو سب سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کو بتایا، اس کے بعد حضرت انسان کی تخلیق کو بتایا، تیسرے نمبر پہ چوپایوں کا تذکرہ ہے۔ والانعام خلقها، اللہ تعالیٰ نے انعام کو پیدا کیا، چوپایوں کو پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں لباس ہے اور مختلف نفع ہیں، منفعتیں ہیں، اسی سے تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جب کہ تم شام کو لوٹتے ہو اور جب کہ تم صبح میں جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں ایسے شہروں کی طرف جہاں تم نہیں پہنچ پاتے مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اس نے گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سوار ہو اور زینت حاصل ہو، اور وہ پیدا کرے گا اور بھی بہت ساری چیزیں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس میں سب آ گیا، ہوائی جہاز اور سب کار موت سب چیز۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اب دیکھیے انعام سے مراد کیا ہے؟ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت اتاری، اس سورت کا نام ہے سورۃ الانعام ہے، اور ان کے اندر 4 جوڑوں کا تذکرہ آتا ہے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بیڑا، بکرا، اونٹ اور گائے، یہ 4، اور ان کے میل اور فیمیل ملا کے 8، 8 ازواج، کل 8 ہے یہ۔ بعض علماء فرماتے کہ اصل اونٹ میں تو، اور جانوروں میں انعام میں تو اصل اونٹ ہی ہے۔ بعضوں نے 3 کا تذکرہ کیا، گائے، اونٹ اور بکری، باقی سب انہی کے ساتھ آ جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان جتلا رہا ہے۔
کہ یہ جانور جو پیدا کیے ہیں یہ تمہارے نفع کے لیے ہم نے بنائے. کتنے نفع ہیں، کیا کیا نفع ہیں، وہ بات کی ہے. سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو منفعتیں ہیں، ان کے بال، ان کا اون، ان کا وبر، ہر ایک کا الگ الگ لفظ ہے. جو دمبا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے یہاں ہوتا ہے، پاکستان میں ہم نے دیکھا. دمبا اور بھیڑے میں فرق ہے. جو دمبا ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی چکتی ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے، وہ بہت بعض بیماریوں میں بڑی مفید چیز ہے وہ. اور جو بھیڑا ہے اس کے پیچھے چکتی نہیں ہوتی، لمبی دم ہوتی ہے. بھیڑے میں اتنی سی دم ہوتی ہے. قربانی میں وہ دم نہ ہو کوئی بات نہیں، چلے گا، اس لیے کہ وہ کھانے میں نہیں آتی ہے. اور یہ جو ہے یہ تو کھانے میں آتی ہے. تو دمبا، بھیڑا، تو دمبے کا اور بھیڑے کا جو ہوتا ہے وہ اون ہوتا ہے، اور جس کو صوف کہتے ہیں عربی میں، صوف. اور اونٹ کا وبر ہوتا ہے، وہ چمڑا ایسے نرم ہوتا ہے، اس کے جو یہ ہوتی ہے دندے جیسا ہوتا ہے. اور دوسرے جانوروں کے بال ہوتے جسے بکرا ہے، پہنتے بھی ہیں، بچھاتے بھی ہیں، اور ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، ان کے بچے، ان کے گوشت کو کھایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ابن کثیر رحمۃ اللہ فرمائے کہ اللہ احسان جتلا رہا ہے. آپ سوچئے کہ اگر یہ دودھ نہ ہوتا تو یہ کہتے ہیں دودھ دہی اور مٹھا مسکا، دے نہ خدا تو کس کے بس کا. اگر دودھ ہی نہ ہوتا تو یہ چیز کہاں سے آتی، پنیر کہاں سے آتی، یہ سب چیزیں. پھر تو یہ کسی کے خیال میں پیزا کا خیال بھی نہیں آتا. لاسٹ ایئر تو شریف بھائی نے کھلایا تھا، دیکھو. خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور کیا کہا؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہ ذات ہے جس نے یہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب تمہارے لیے ہے. اور اس کے اندر بندوں کو مسخر کر دیا، بندوں کے لیے تابع کر دیا. باقی بعض اور جانور بھی ہے جن کا دودھ نکلتا ہے، جیسے کہ ہرن ہے، ہرنی، لیکن قابو میں نہیں ہے. ہاں، اس کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے بھی چمڑے کو استعمال، لیکن ان کو اس میں داخل نہیں کیا. گھوڑا، گدھا، خچر، یہ بھی گھاس کھاتے ہیں، یہ بھی گھاس کھاتے. جو یہ کھاتے وہ یہ بھی کھاتے. کہا کہ ان کا گوشت نہیں. گھوڑے کا وہ تو آگے چل کے اس کا ایک مستقل مسئلہ آئے گا. ان کا گوشت نہیں، ان کا کام الگ ہے، ان کا کام الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. یہ سارا تیرے لیے، تو میرے لیے. ہم اپنی بیوی سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارا تجھے رانی بنا دیا گھر کا، لیکن تو میرے لیے ہے بس. رضا اس میں ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر کرتا ہے تو دیوس ہے، وہ دیوس ہے. دیوس جانتے ہو؟ اپنی بیوی کو جانتے ہوئے بھی چپ رہتا ہو، اس کے اخلاق سے واقف ہوتے ہوئے بھی، اس کو دیوس کہا گیا روایتوں میں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو میرے لیے پیدا کیا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا مرآت بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا آئینہ حضرت انسان کو بنایا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ عالم اصغر ہے. حضرت انسان کیا ہے؟
عالم اصغر، یہ عالم اکبر ہے، پوری دنیا جو عالم اکبر ہے، انسان عالم اصغر ہے. جتنی چیزیں آپ پوری اس میں پاتے ہو، اس 6 فٹ کے انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. دیکھ لیجیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی ایک کتاب ہے فلسفہ نماز. فلسفہ نماز، اس کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا. اور انسانیت کا امتیاز، یہ بھی ایک کتاب ہے. تو انسان کے اندر ساری چیزیں انہوں نے ثابت کی کہ دیکھو جنگل تو زمین پر بھی ہوتے ہیں، انسان میں بھی یہ جنگل ہے. جنگل میں جانور رہتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں. بعض درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، بعضوں کو سنوارا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسپیشل گھاس ہے بھائی، سرکاری گھاس کہا جائے گا اس کو، یہ سرکاری گھاس ہے. زمین کے اوپر بہت سارے چشمے ایسے ہیں جس کا پانی پیا جاتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. بہت سارے چشمے ایسے ہوتے ہیں جو نمکین ہوتے ہیں، پیا نہیں جاتا ہے. بہت سارے چشمے کڑوے ہوتے ہیں، منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے. لو آپ وہ تو کس کا پیتے ہیں تب پتہ چلے گا. محبوب کا ہے تو اور میٹھا آدمی ہو یہ، لیکن تھوک میٹھا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ناک کا پانی نمکین ہوتا ہے. کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ ایک چکھنے گئے تھے آپ، وہی امام صاحب کا قصہ معلوم ہے نا، یاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قصہ؟ چلو سنا دیتا ہوں. میں قصے بہت کم سناتا ہوں لیکن سنا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے کہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ ان کی کرامتوں میں سے. وہ دوپہر میں سو جاتے تھے سنت کی نیت سے، قیلولہ کی. آپ بھی جب دوپہر میں سو تو یہ نیت سے سو کہ اللہ صبح میں اٹھنے میں مدد ملے، اس لیے میں سو رہا ہوں، تو اس کو عبادت بنا دے. یہ نیت کر کے سوئے. خیر تو دوپہر میں سوئے ہوئے تھے تو ایک اس زمانے میں ان کے حاسد بھی بہت تھے. جس نے جنی کیرتی ودھی اینا شترو ودھیا، یہ گجراتی کی کہاوت ہے. جس کی کیرتی یعنی جس کی ترقی ہوئی، اس کے دشمن بڑھ جائیں گے. لا یرما شجر الا ذو ثمر، یہ بھی ایک عربی میں کہاوت ہے. پھلدار درخت پہ پتھر لگتے ہیں. تو حسد بہت کرتے تھے امام صاحب سے اس زمانے میں. تو ایک صاحب حسد میں دوپہر کے وقت نوک کیا امام صاحب کو. امام صاحب اٹھے اور کہا بھائی کیا بات ہے؟ ارے یار میں آپ کو ایک سوال کرنے آیا تھا، میں بھول گیا. اچھا ٹھیک ہے. گیا وہ تھوڑی دیر میں پھر واپس آیا، پھر کہتا ہے کہ میں بھول گیا. تیسری دفعہ آیا اور کہا کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ انسان کا پاخانہ کیسا ہوتا ہے؟ ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تازہ ہے تو میٹھا اور خشک ہے تو کڑوا. تو کہا کہ آپ نے چکھا ہے؟ وہ سوال کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر چیز چکھنے سے تعلق نہیں رکھتی. یہ ہے. کہا کہ جب تازہ پاخانہ ہوتا ہے مکھیاں اس پہ جمع ہو جاتی ہیں، اور خشک ہو جاتا ہے تو مکھی وہاں جاتی نہیں. میں نے ابھی وہ چکھنے پہ بات یاد آئی تھی. امام صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے. خیر تو انسان کے اندر چشمے ہوتے ہیں، وہیں پہ کھڈے بھی ہوتے ہیں. زمین پہ جیسے کنویں ہوتے ہیں نا گہرے، ایسے. اور ایک ڈاکٹر صاحب کا آج فون آیا تھا مجھے، ڈاکٹر صاحب کا، تو نہیں میسج آیا پوچھنے کے لیے کہ یار یہ کیا کہ اگر آدمی وہ انجیکشن لگاتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا.
اور اگر کسی کو گلوکوز کا بوتل چڑھے تب بھی نہیں ٹوٹتا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ روزہ ٹوٹتا ہے ڈائریکٹ پیٹ میں یا دماغ میں کوئی چیز پہنچنے سے، یہ رگوں میں جاتا ہے، تو پانی انجیکشن چڑھاتے ہیں یا کچھ بھی ڈائریکٹ پیٹ میں نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا کان میں دوا ڈالو گے لکوڈ، روزہ ٹوٹ جائے گی، ڈائریکٹ پیٹ میں جاتا ہے۔ پیچھے سے اگر دوا چڑھائی ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا اس لیے نہیں ٹوٹے گا، ناک میں ٹوٹ جائے گا، دماغ پہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنویں بنائے، ہاں سوراخ بنائے، زمین کے اوپر سوراخ ہوتے ہیں، کھڈے ہوتے ہیں، ٹیلے ہوتے ہیں، یہ دیکھ بدن کے اندر ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے پورا عالم انسان کے اندر ثابت کیا، کہا یہ حضرت انسان عالم اصغر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان ناموں کا آئینہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت انسان کے بعد فوراً ان جانوروں کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر حضرت انسان کے بعد اگر کوئی مخلوق ہے یا کوئی چیز ہے جو اشرف ہے تو وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے۔ انسان بھی حیوان تو ہے لیکن وہ حیوان ناطق ہے۔ حیوان کس کو کہیں گے؟ جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہو، وہ حیوان ہوتا ہے۔ جس کے اندر حواس سے خمسہ ہو، ظاہرہ ہو، ہاں حواس سے خمسہ ظاہرہ، چکھنا، دیکھنا، سونگھنا، چھونا، یہ ساری جو یہ ہے کہ وہ جس میں ہو۔ اسی طرح سے ان میں شہوت بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ یہ جانور دو قسم کے، بعض وہ جانور ہے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، دوسرے وہ ہیں جن سے نفع نہیں اٹھاتا ہے۔ جن سے نفع اٹھاتا ہے وہ پہلے نمبر پہ آئیں گے، اس لیے کہ حضرت انسان کی خدمت کے لیے ہے، وہ زیادہ کام میں آتا ہے انسان کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ جب انسان اشرف الحیوانات ہے تو جو چیز اس کے نفع کی ہوگی وہ بھی اشرف ہوگی۔ اور انسان جن چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے، جن جانوروں سے، ان میں دو قسم کے جانور ہیں۔ بعض وہ جانور ہے جس سے انسان کی ایسی ضرورت ہے، ایسے نفع ہے جو ضروری ہے، ضروری، جس کے بغیر چل نہیں سکتا، اور بعض ایسے نفع ہے کہ جو غیر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر تین ضروری نفعوں کو بیان کیا، بعد میں دو غیر ضروری کو بیان کیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانوروں کو پیدا کیا، تمہارے لیے اس میں دفء ہے، پہلا فائدہ۔ دفء کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آدمی لباس بناتا ہو، گرمی سے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جو پہنتا ہے، اس کو دفء کہتے ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس میں اور تفصیل کر ڈالی کہ اس سے مراد جو کچھ آدمی کو لباس میں کام آتا ہو، گھر کے پردوں کے لیے کام آتا ہو، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر لباس سے کی ہے، لکم فیہا دفء۔ اور اسماعی کہتے ہیں کہ دفء کے معنی جس کے اندر سختی ہو۔ بھئی جو نرم چیز ہوتی ہے اس کو آدمی گرمی میں پہنتا ہے، جیسے کہ ریشم کا کپڑا ہے، ریشم کی اگر چادر اس طرح کی ہے جس کو ہمارے یہاں بھاگل پوری چادر کہتے ہیں، یہ کیا بھاگل پوری چادر بہت چھوٹی سی ہو جاتی ہے، وہ تو بڑی، لیکن اس کو لپیٹ کر چھوٹی سی بنا دیتے ہیں، اس کو گرمی میں اوڑھتے ہیں۔
لیکن جس کے اندر کھردراپن ہوتا ہے، جیسے کمبل ہوتی، اس کو ٹھنڈی میں آدمی پہ اوڑھتا ہے اس لیے کہ اس سے گرمی ملتی ہے. تو اسمعی کہتے کہ دفعن کے اندر کھردراپن ہے. کھردراپن جو چکنا نہ ہو، ہاں رف. اچھا، لکم فیہا دفء. دوسرے نمبر پہ فرمایا منافع، اس میں تمہارے نفع ہیں. نفعوں میں کیا چیز آئے گی؟ ابن کثیر نے تو فرمایا کہ ما تنتفعون به من الاطعمة والاشربة، جو تم کھاتے پیتے ہو اس میں کھانے پینے کی جو چیزیں وہ تمہارا نفع ہے. لیکن اس سے بھی آگے ہے، صرف کھانے پینے تک نہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ان کی نسلیں ہیں، ان کا دودھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو اور اس دودھ کو نفع سے تعبیر کیا، اس لیے کہ یہ عام ہے. نفع کا جو لفظ ہے اس میں بہت سی سب چیزیں آ جائے گی. دودھ بھی آئے گا، دودھ کے ساتھ گھی بھی آ جائے گا، مٹھا مسکا سب چیزیں اس میں آ جائے گی، اس کی چربی بھی آ جائے گی. اور کبھی کبھی ان جانوروں سے کپڑے یا اس کو بیچ کر اور ضرورت کی چیزیں ہم خریدتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر ایک زمانے میں ایسا تھا کہ اناج دو کیلے لو، اناج دو سبزی لو، ایسا مبادلات ہوتا تھا. اس کو بھی بیع ہی کہتے ہیں. فیجی میں بھی ایسا ہوتا تھا. بکرا کا کہا لے جاؤ اتنا دے دو ہم کو، یہ تو پیسہ دے دو، یا کوئی چیز کہتے تھے کہ یہ ہم کو دے دو. یہ دکان والے ہوتے تھے، وہ دکان والے یہی تو کرتے تھے کہ چلو لے جاؤ ایک کھسی دے دینا ہم کو. کہ اس کے ذریعے فائدہ آدمی اٹھاتا ہے، اور بھی چیزیں اس سے لے سکتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو. اب سوال یہ ہے کہ اسی سے تم کھاتے ہو، کہ اسی کو ہم کھاتے اور کوئی چیز کھانے کی نہیں؟ ایک سوال ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ گرامر کے اعتبار سے ہم ٹرانسلیشن کریں تو یہی ترجمہ ہوگا کہ اسی سے تم کھاتے ہو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وَتَأْكُلُونَ مِنْهَا، اور تم اس میں سے کھاتے ہو. لیکن مِنْهَا تَأْكُلُونَ جب چینج کر دیا ترتیب کو تو معنی بدل گیا، اسی سے تم کھاتے. تو اب سوال یہ کہ دوسری چیزوں سے ہم نہیں کھاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری چیزوں کا آدمی کب کھاتا ہے؟ کبھی مزہ لینا ہو تو کہا یار آج من کرتا ہے بٹیر کھانے کا، ڈک کھانے کا، جنگلی مرغا کھانے کا ہے. ہر روز تو نہیں کھاتے اس کو، وہ تو کبھی کبھی کوئی مہمان آ گیا یا کچھ مزہ لینا ہے تو پھر. ہم انڈیا والے سوچ نہیں سکتے جنگلی مرغا انڈیا کے اندر، اب تو سوچ ہی نہیں سکتے. ابھی تو $1000 سے اتنے سے کم میں نہیں آئے گا. فیجی والے تو سوچ سکتے $25 میں، پہلے تھا ابھی تو 50 ہو گئے، لیکن سستا وہاں کے لحاظ سے، مطلب ایک آدمی کھا سکتا ہے. ہاں بہت مہنگا انڈیا میں. تو ان چیزوں کو جو کھایا جاتا ہے، کبھی کبھار شکار میں کچھ مل گیا، ہرن یہاں مل جاتا ہے الحمدللہ، بڑی اچھی چیز ہے اللہ کی، بڑی وہ بھی ایک نعمت ہے عجیب. خیر ہرن ہے، خرگوش ہے، یہ ساری چیزیں ہمیشہ نہیں کھاتے، وہ صرف لطف اندوز ہونے کے لیے، مزہ لینے کے لیے آدمی کھاتا ہے. اس لیے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہا. اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ضرورت کی بتلائی، لباس اور نفع اور کھانا، تو کھانا تو بنیادی ضرورت ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ لائے، اس کو تو پہلے نمبر پہ لانا چاہیے تھا. اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا ہے. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں لباس جو ہے، لباس ایک ایسی ضرورت ہے جو ہمیشہ کی ہے. ہر وقت آدمی کو لباس پہننا فرض ہے، اپنا سطر چھپانا. بعض علماء نے لکھا کہ آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلا فریضہ اس کا کیا ہے؟ سطر چھپانا. کلمہ تو پڑھے گا تبھی تو اسلام میں داخل ہوگا، لیکن سب سے پہلے اس کو سطر کو چھپانا.
اور اسی سے آدمی پہچانا بھی جاتا ہے. جو لوگ آدھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ کوئی انسانیت کا کام نہیں کر رہے. میں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ گھر کے اندر ہاف پہن کے گھومتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ارے گھر نہیں، تمہارا گھٹنا دکھ رہا ہے وہ سطر ہے، تمہاری ران دکھ رہی ہے وہ سطر ہے، ناف دکھ رہی ہے. تو چونکہ ملبوس اکثر بقاء من المطعوم، کھانے والی چیز تو کھالی ختم ہو گئی، پیٹ میں چلی گئی، نکل جائے گی، لیکن جو ملبوس ہوتا ہے وہ دیر تک رہتا ہے. اس لیے اس کو پہلے بیان کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک جبہ تھا، وہ فنک کا تھا. فنک کہتے ہیں ثعلب کے معنی لومڑی، گیدڑ، اس جانور کا تھا چمڑا. اور تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ سارے چمڑوں کے اندر سب سے اچھا اور عمدہ اگر کوئی چمڑا ہے تو وہ ہے ثعلب کا، فنک کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ، جمعہ کے دن یا پھر اور خاص اوکیزن پر آپ اس کو زیب تن کرتے تھے. اور یہ معتدل مزاج آدمی کے لیے بہت اچھا ہے، یہ بات بھی یاد رکھو. فنک لومڑی، دیر، ثعلب، گیدڑ گیدڑ لومڑی ایک ہی ہے نہیں، الگ الگ ہے. مطلب ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں، وہ عامتاً بہت چالاکی کے اندر وہ مشہور ہے. لومڑی فاکس. اچھا، تو ڈاگ سے بھی بڑا. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے رہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کھانا تو حرام ہے، اس کا چمڑا کیسے؟ یاد رکھو یہ مسئلہ. سوائے خنزیر کے جتنے جانور ہیں، اگر ان کو یہاں سے ایسے ذبح کر دیا جائے اور ان کا خون نکال دیا جائے تو ان کا چمڑا پاک ہوتا ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھنا. اگر ایسا نہیں ہوا اور ایسے مرا ہوا جانور تھا شیر اور اس کا چمڑا نکالا تو اس کو دباغت دی جائے گی. دباغت کیسے؟ سورج کی دھوپ میں اس کو ڈال کے نمک ومک اور کچھ دوائیاں ڈال کر اس کا جو اندر سے چکناہٹ ہے اس کو نکال دی جائے گی، وہ پاک ہو جائے گی. خنزیر کا چونکہ وہ نجس العین ہے، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کتا بھی نجس العین ہے. ہمارے نزدیک کتا نجس العین نہیں، ناپاک ضرور ہے، حرام ضرور ہے. کتے کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے، کتا کا لعاب ناپاک ہے. باقی یہ نہیں کہ وہ حلال ہے، نہیں. دیکھو، پاک ہونا الگ چیز ہے، حلال ہونا الگ چیز ہے، دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو اگر اس کو دباغت دی جائے تو وہ دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کا استعمال بھی جائز ہوتا ہے. لیکن خنزیر کے چمڑے کا چاہے 100 دفعہ اگر دباغت دی ہو، اس کا اگر اپنے بیلٹ بھی پہنا ہے تو نماز نہیں ہوگی. ڈاگ تو ہم نے کہا نا کہ وہ ناپاک نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجس العین ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کا اس طرح کا تھا پیراہن. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کوئی اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، خوبصورت آگے آئے گی اس کے اوپر زینت کے لیے بھی. مستقل اس کو آدمی اپنا ایک یہی نہ بنا دے کہ مشغلہ ہی کر دے کہ بس اسی کے اندر لگا رہے. جیسے آدمی روزانہ بالوں کے اندر لگا ہوا ہے، ہر وقت بال کو ٹھیک کرتا رہے، ہر وقت بالوں کے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. میں نے تو بات کتابوں میں پڑھا کہ ایک دن چھوڑ کے بال کو کنگھی کرنی چاہیے. بال تو ہر نماز میں کرنے.
خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے اندر لباس بھی ہے اور مختلف منفعتیں بھی ہیں اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس کے اندر جمال ہے، خوبصورتی ہے، جب کہ تم جانوروں کو لے کر شام کو لوٹتے ہو اور صبح میں جاتے ہو۔ اب یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کو دیہات میں جانا پڑے گا اور عرب کے اس ماحول میں جانا پڑے گا جن کے سامنے یہ قرآن اترا ہے۔ یہ لوگ جانوروں کو پالتے تھے تو کیا ہوتا تھا، جانوروں کا جو مالک ہے نا وہ کہاں چرانے جاتا ہے؟ آج بھی تو کون جاتا ہے؟ بدو لوگ وہ چراتے ہیں، یا انڈیا سے لائے ہوئے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے لائے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چراتے ہیں کھیتوں، مزرعہ کے اندر، اس کو مزرعہ کہتے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ صبح میں جاتے ہیں نا، خالی پیٹ ہوتے ہیں، آدمی اس جانور کو دیکھا نہیں، یار مڑیل کی طرح لایا ہے، یہ کیا جانور ہے۔ لیکن جب شام کو آتے ہیں تو ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، جب کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہے تو دیکھنے میں بھی خوبصورت، اور اس وقت اس کا مالک بھی وہاں کھڑا رہتا ہے، یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ لیکن شام کے وقت بڑے ہوئے، صبح میں خالی، تو خوبصورتی اصل میں جمال جو ہے وہ اس کا اصل تو شام کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے ہی شام کو بیان کر دیا، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُ، تمہارے لیے اس میں جمال، خوبصورتی ہے دیکھنے والا۔ اب آپ کہو گے یار خوبصورتی تو ہم نے آج تک عورتوں میں اور بچوں میں تو دیکھی تھی، جانور میں کون سی خوبصورتی؟ ہاں جانور میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ہر آدمی نہیں اس کو ایک سمجھ سکتا، اس کے لیے بھی دماغ چاہیے، نظر چاہیے۔ ہاں دیہات لوگ اس کے پہناتے ہیں، اس کے اندر وہ مالا پہناتے ہیں، فلاورز پہناتے ہیں، اور پھر اس کو زیرت اختیار کرواتے ہیں۔ وہ جانور کو جب شام کو لاتے ہیں ایسے پشت بھری ہوئی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کیا خوبصورت لگ رہا ہے۔ خوبصورتی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف سفید چمڑی میں ہی ہے، نہیں، خوبصورتی نام کس کا ہے؟ اعضاء کا مناسب ہونا، متناسب طریقے سے ہونا، دیکھنے والے کی نظر سے اس کو پسند آئے گا، یہ مجھے پسند ہے۔ بعض بڑے جانور ہوتے ہیں لیکن دل میں اترتے نہیں۔ میں ایک مرتبہ ریکی کے اندر جا رہا تھا تو ایک آدمی، میرا جو دوست ہے رفیق، اس کو قربانی کا جانور لینا تھا، دور سے دیکھا، میں نے کہا تو یہ گائے لے لے۔ ایک گائے جو تھی بہت خوبصورت تھی، وائٹ کلر کی، اور اتنی، میں نے کہا تو یہ پہلے خرید دے اس کو، ابھی بھی وہ زندہ ہے اور اس سے کئی بچے ہو گئے اور کئی جانوروں کو اس نے اس سے نکالا اور بیچا بہت۔ میں نے ایک نظر کہا مجھے یہ بہت خوبصورت ہے، اس کو تو خرید لے۔ کہا بعد میں جانور خریدنا قربانی کا، وہ ابھی بھی مجھے یاد کرے کہ آپ نے ایک ہی نظر میں کہا کہ اس کو لے لے۔ تو خوبصورتی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کی نظر میں آ جائے گا۔ ہاں اب چاہے لاکھ آپ کو کوئی اس کی حکمت بتا دے کہ نہیں اس سے یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ یہی حال عورتوں میں بھی ہے، ہاں یہی حال بھی، اور جو چیز ایک نظر میں پسند آتی ہے وہی پسند، پھر آپ فلسفے سے سمجھانے جاؤ گے تو یہ سوچ کر کہ یار غریب خاندان کی اس لیے میں کرتا ہوں، یہ سب چیزیں نہیں چلتی اس میں۔ کیا خیال ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر خوبصورتی ہے جب کہ تم شام کے وقت لے کر آتے ہو چراگاہ، اس کے آرام کی جگہ پر جب لاتے ہو، رات کو جہاں جانور آرام کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس وقت اس کی کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہے، امدہ خواسر وآدمہ دروعا، تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں دودھ کے، یہ
وَأَعْلَاهُ أَسْنِمَةً، ان کی کوہان بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہے. جب پیٹ بڑا ہو نے تو کوہان جانتے ہو، ہاں، وہ مضبوط ایسی ٹائٹ رہتی ہے، اور بھوکا ہو تو پھر ڈھیلی ڈھالی رہتی ہے. ابن کثیر نے کہا کہ جب شام کو آتے تو ایسا لگتا ہے. تو وہ جانور کی خوبصورتی میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ فصل ربیع کے اندر جب بارش ہو جاتی ہے اور گھاس خوب بھر جاتے ہیں، کہا اس وقت آپ دیکھو. لیکن ایک بات بتاؤ کہ بکری کے اندر کچھ عجیب بات یہ ہے کہ جب خشک ہوتا ہے تو خود تازی لگتی ہے، اور گھاس ہوتی ہے کیونکہ وہ چڑھ کے دیکھتی ہے کہ میں نے تو کچھ چرا ہی نہیں ہے. اس کے اندر یا گدھے میں، ان دونوں میں کسی کے اندر ایسا ہے کہ وہ بارش کے اندر سوکھ جاتے ہیں. ہاں، گدھے میں، گدھے کے اندر بیوقوفی میں مثال دی جاتی ہے گدھے کی. اچھا، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ چرواہا جب لاتا ہے تو اس وقت دوسرے جانوروں کے اندر نمایاں لگتا ہے کہ یار ان میں یہ بہت خوبصورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ جانا تو پہلے ہوتا ہے، آنا بعد میں ہوتا ہے، پھر بھی آنے کو پہلے بیان کیا اور جانے کو بعد میں بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورتی چونکہ شام کو زیادہ رہتی ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مختلف فائدے رکھے ان جانوروں میں. اونٹ اور گائے، اونٹ اور گائے، اس میں الگ اور فائدہ بھی ہے. کھیتی کا کام ہوتا ہے. یہاں تو آپ نہیں سمجھیں گے، فجی میں بھی نہیں ہوتا، بیل سے کام لیتے. اچھا، کھیتی کا کام بیل کے ذریعے ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، اور وہاں پہ اونٹوں سے ہوتا ہے. عرب کے اندر ایک کام ہے. بھار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے، بوجھ اٹھانے کا، آگے آ رہا ہے وہ. تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان جانوروں کی نعمت کو بار بار بتلایا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک عبرت کا سامان ہے، سبق ہے. ہم تم کو سیراب کرتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے نفع ہیں، اس سے تم کھاتے ہو، اس پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، تم کو اٹھایا جاتا ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. یہ بھی قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو، لیکن آج تک ہم نے اس نعمت کو سوچا ہی نہیں. کتنے چوبے ہم کھا چکے ہیں اس زندگی کے اندر، کتنے خصی کھا لیے ہوں گے، کتنے بھیڑے کھا لیے ہوں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم کیا کھاتے. گھاس کھاتے ہیں کہ صرف گھاس ہی کھاتے رہتے، سبزی ہی کھاتے رہتے، بنیوں کی طرح. بنیا جانتے، انڈیا میں بنیا ایک قوم ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ آم کھانا بند کر دیتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ بارش ہو گئی، اب اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، اب ہم آم کھائیں گے تو جیو ہتیا لازم آئے گی. کیا جیو ہتیا لازم آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں ان کے نفع بتائے، وہیں تو ایک نعمت یہ بتائی. سخر اللہ تعالیٰ الم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. سورہ یاسین میں ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ یہ جانور جو ہم نے پیدا کیے جس کے تم مالک بن گئے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو تابع کر دیا ان کے لیے. ہاں، ساری چیزیں جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں کر دیا، ورنہ اتنے بڑے اونٹ کو کون آدمی قابو کر سکتا تھا؟ ہے چھوٹا سا بچہ اس پہ بیٹھ جاوے، جہاں چاہے لے جاوے.
یہ میں نے تفسیر روح البیان میں ایک بات عجیب دیکھی کہ اونٹ کے اوپر چھوٹا بچہ بھی اگر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو لسی پکڑتا ہے کہیں بھی جاتا ہے لے جا سکتا ہے، لیکن جہاں اونٹ کو خطرہ لگتا ہے تو وہاں سے مڑ جاتا ہے۔ اور ابھی کسی نے کچھ بھیجا تھا، اس میں دیکھا کہ ہاتھی کو گاڑی میں بٹھانا ہے، ہاتھی کو گاڑی میں چڑھانا ہے۔ اب سوچئے کہ انسان کو اللہ نے کیسی عقل دی کہ اس پہ ایک آدمی کو بٹھا دیا اور سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ اب یہ اونٹ کے اوپر، اس کے اوپر ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے، آرام سے یہ سکون کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ یہ ہاتھی اس گاڑی پہ چلتا ہے، ٹرک کے اوپر، اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس آدمی بچے کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو سرکس دکھانے کے لیے جو کرتب کرتا ہے ہاتھی، وہ دکھانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو انسان کو اللہ نے کیسی عقل دی، اور ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ تابع بہت رہتا ہے۔ اگرچہ اونٹ کا کینہ بھی ہے، اونٹ کے اندر کینہ رہتا ہے، گھوڑے میں تکبر رہتا ہے، ہر جانور میں ایک صفت ہوتی ہے، بکری میں تواضع رہتی ہے، اور جیسے جانور کے ساتھ تم رہو گے ایسی صفت تمہارے اندر آئے گی۔ ایسے انسانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی الگ الگ جانور کی صفات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أُمَمٌ مِثْلُكُمْ، یہ جتنی بھی جانور ہیں وہ تمہاری طرح ایک امت ہے، ایک قوم ہے۔ تو جیسی صفات کے جانوروں کے ساتھ بیٹھو گے ایسی صفات پیدا ہوگی، جیسی صفات کے انسانوں کے ساتھ بیٹھو گے ایسی تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہر نبی نے کیا کیا؟ بکری کو چرایا۔ کیوں چرایا؟ بکری میں تواضع ہوتی ہے، بکری کو سنبھالنا یہ بھی ایک کام ہے۔ نبی کو بھی ایک ریوڑ کو سنبھالنا ہوتا ہے، کسی کی کیا سوچ ہوتی ہے، کسی کی کیا سوچ ہوتی ہے، انسان بھی تو الگ الگ سوچ کے ہوتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تم اپنے بوجھوں کو اٹھا کر لے جاتے ہو ایک ایسے شہر کی طرف جہاں تم نہیں پہنچ پا سکتے مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر۔ آدمی اپنے جانور کو، اپنے سامان کو اپنی پشت پر نہیں اٹھا پاتا، وہاں یہ جانور اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج میں جانا ہو، عمرے میں جانا ہو، اسی طرح سے غزوے میں جانا ہو، تجارت میں جانا ہو، یا اس طرح کے لمبے لمبے سفر، آج کی بات سوچو مت ابھی وہ کہ پلین میں ڈال دیا، گاڑی میں ڈال دیا، اس زمانے کی تو یہی سواریاں تھیں ہیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، یہ علی خدا تجھ سے اگر کسی آدمی کو ہدایت دے دے ایک سرخ اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے افضل ہے۔ تو اونٹ تک ہی کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ تیز سواری اونٹ ہی تھی، اونٹ کی تھی۔ جنگوں میں گھوڑے کام آتے تھے، اونٹ لے کر جاتے تھے۔ ہاں، اس لیے وہی چیزیں سامان کے اٹھانے کے کام کی ہوتی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، وہ حضرت انبیاء علیہ السلام پورے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے۔ بیل سے کام لینا، ہمارے گجرات کے اندر بیل سے کھیت جوتا جاتا ہے، یو پی کے اندر بھینسے سے ہوتا ہے۔ اب بھینسا اور جو بیل ہے نا، سوچ کے اعتبار سے الگ لگتے ہیں کہ کلر ادھر اس کا بالکل بھینس کالی ہوگی، وہ وائٹ ہوگا یا بلیک اینڈ وائٹ کچھ بھی ہوگا، لیکن کھانا پینا دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ اس کا گائے کا جو گھی ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، اور اس کا جو گھی ہوتا ہے بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ بھینس کا دودھ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، گائے کا پتلا ہوتا ہے، بہت ساری۔ لیکن اچھا، گوشت کے اندر بھی گائے کے گوشت کے اندر حدت ہوتی ہے، تھوڑا گرم رہتا ہے۔ بھینس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بادی ہوتا ہے، بادی کا مطلب جو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے یوں، لیکن اس کو ایک ہی کیٹیگری میں سمجھا گیا ہے۔ تو جیسے قربانی گائے کی چلتی ہے ایسے بھینس کی بھی چلتی ہے، بھینسی کی بھی چلتی ہے۔ والخیل وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم۔ یہاں سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، اس لیے کہ یہاں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ دور تک پہنچنا
بعض اولیاء کرام سے طی الارض اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ایسے آنکھ بند کی کعبہ میں. بعض ایسے اولیاء گزرے ہیں جن کو کرامت کہا جاتے ہیں ان کے، کہ اپنے بعض خادم سے کہا کہ عمرہ کا حج کرنا ہے، کہا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کری، سیدھا کعبہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اس کو طی الارض کہتے ہیں، یہ کرامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے وقت میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ زندگی میں جس کو ہم پڑھ نہیں سکے وہ زندگی میں لکھ کر چلے گئے. وہ کیسے؟ اللہ نے ان کے وقتوں میں برکت عطا فرمائی. خیر، اس کے پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے وابستہ رکھے. وآخر دعوانا